الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے اصول بیان ہو چکے تھے۔ آج ہم قرآن کریم کی تقسیم کے متعلق پڑھتے ہیں کہ بے اعتبار مضامین قرآن کریم کے کتنے حصے ہیں۔ تو قرآن کریم کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر سورہ انعام کی الحمد تک، اس پورے حصے میں سب سے زیادہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ خالق لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ انعام کی الحمد سے لے کر سورہ کہف کی الحمد تک، اس میں ایک ہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے مربی لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کی تربیت کرنے والی ذات، ہر چیز کو پالنے والی ذات اللہ کی۔ تیسرا حصہ سورہ کہف کی الحمد سے لے کر سورہ سبا کی الحمد تک، اور اس میں تیسرا بڑا مضمون قرآن کریم کا جو تفصیلاً بیان ہوتا ہے وہ ہے مبارک لکل شیء هو اللہ، ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والی ذات اللہ کی۔ اور سورہ سبا کی الحمد سے لے کر سورۃ الناس تک، اس میں 2 صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ اس میں تفصیلی طور پر 2 مضامین کا بیان ہوگا۔ نمبر 1 اثبات القیامت، اور نمبر 2 نفی شفاعت قہریہ، کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین سے کسی کو زبردستی نہیں چھڑا سکتا۔ تو یہ قرآن کریم کے مضامین تھے، یہ قرآن کریم کے حصے۔ اب ہر سورت شروع کرنے سے پہلے 4-5 چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 سورت کا دعویٰ، کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ جب مرکزی مضمون انسان کے ذہن میں ہوگا تو پوری سورت انسان کو سمجھ آئے گا۔ سورت کا دعویٰ کبھی پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دلائل بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی سورت کا دعویٰ آخر میں ذکر کیا جاتا ہے، پہلے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ کبھی سورت کے درمیان میں دعوے کا ذکر کیا جاتا ہے، پہلے تمہید ہوتی ہے اور پھر دعویٰ اور پھر آخر میں دلائل۔ تو یہ سب سے پہلی چیز اس کا سیکھنا ضروری ہے کہ ہر سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس سورت کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسرا کہ اس سورت کا ماقبل سے ربط کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہر سورت کی خصوصیات، کہ یہ سورت باقی سورتوں سے امتیاز الصورت، جو ایک سورت کو دوسرے سورت سے ممتاز کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ، اس میں گائے کا واقعہ ہے، باقی کسی سورت میں گائے کا اس طرح تفصیلی واقعہ ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں 3 بے وقوفوں کا ذکر ہے اور کسی صورت میں اس طرح ذکر نہیں ہے۔ تو یہ وہ امتیازات ہوتے ہیں صورت کے جو دوسری صورت سے اس صورت کو ممتاز کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر تقسیم الصورت، صورت کو باعتبار مضامین تقسیم، کہ کتنے حصے کے اوپر مشتمل ہے۔ اور 5ویں نمبر پر صورت کی مشکل جگہ، وہ انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ صورت میں کہاں کہاں مشکل جگہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے۔